بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز علماء کرام، عمائدین شہر اور ہماری عزت ماں اور بہنیں اور بچے، یہ 10 روزہ جو اسلامی کیمپ ہوا اس میں ہماری شرکت ہوئی اور 3 لیکچر ہوئے۔ جو میرا پہلا تاثر تھا شروع میں جب میں نے اس کا اعلان پڑھا، بڑی خوشی ہوئی، اس لیے کہ جو لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ ہمارے اسکول جو اس ملک میں چل رہے ہیں اور ان کو جو نصاب تعلیم پڑھایا جا رہا ہے اور اس نصاب تعلیم کے ذریعے سے ان کی جس طرح سے ذہن سازی کی جا رہی ہے، اگر اہل علم اس بات کو بخوبی جانتے ہیں اور اہل دل ان کو دیکھ کر تڑپتے ہیں کہ ان پر یعنی ان کو جو زہر دیا جا رہا ہے اور جس طرح سے نسل کشی کی جا رہی ہے، یعنی تعلیم کے نام پر ایک خاص مذہب، اگر بات کھل کر کہی جائے تو ہندو میتھالوجی پڑھائی جا رہی، ہندو دینیات پڑھایا جا رہا ہے، دینی چیزیں ان کی۔ اس لیے ہماری نسلیں جب آگے بڑھتی ہیں، تعلیم یافتہ ہو جاتی ہیں، زندگی کے میدان میں آتی ہیں، کاروبار کریں، تاجر بنیں یا کسی ملازمت میں جائیں، جب وہ اس اسٹیج پر پہنچتے ہیں تو اس کے نمونے آج آپ ہم دیکھ رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھیں، آپ ٹی وی ڈیبیٹس میں دیکھیں، یعنی اسلام کی جو بنیادی باتیں ہوتی ہیں اس کے خلاف اور اس کے الٹ باتیں کہتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، ان کی مجبوری یہ ہے کہ ان کو جو پڑھایا گیا ہے شروع سے آخر تک وہی سب کچھ ہے۔ تو یہ دل کو بات لگی، کم از کم چھٹی کے موقعوں پر ہمارے بچے استعمال ہو جاتے ہیں اور ان کی کچھ ذہن سازی ہو جاتی ہے۔ اسے کچھ ہم بہرحال کچھ نہ کرنے سے تو کچھ کرنا ہی بہتر ہے۔ جتنا بھی ہو گیا، جتنے بھی طلبہ شریک ہو گئے اور جو ان لوگ منتظمین نے جو عنوانات طے کیے تھے الحمدللہ وہ بڑے عمدہ اور بڑے اچھے تھے اور وقت کے لحاظ سے بڑے ضروری تھے کہ ہمارے بچوں کو دین کی بنیادی باتیں اور دین کی اہم چیزیں اور ان کے دلوں میں جو خیالات آتے ہیں، جو سوالات پیدا ہوتے ہیں یا پیدا کیے جاتے ہیں، ان کے جوابات۔ اور پھر اس طرح میرا جو موضوع تھا اسلامی تاریخ، ہندوستان میں اسلام کیسے آیا، پھر یہاں کے مغل اور اس کے بعد آزادی میں علماء کا کردار، یہ تمام باتیں ہوئیں۔ تو اس سے کم از کم ہمارے بچوں کے جو ہمارے آئیڈیلز ہیں، ہمارے ہیروز ہیں، ان کو پہچانیں۔ آج جانتے نہیں کہ ہمارے اس تاریخ اسلام میں یا خود ہندوستان کے اندر مسلمانوں نے، مسلم حکمرانوں نے، علماء نے کیا کام اور کیا کارنامے نمایاں انجام دیے ہیں، اس سے ان معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ایک بہت اچھی پہل ہے اور آج جو حالات ہیں ہمارے ملک کے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے۔ بہت ساری تنظیمیں، جماعتیں اور لوگ کام کر رہے ہیں، اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں، لیکن بڑا کام ہمارے لیے جو ضروری ہے کہ ہم آنے والی نسلوں کو تیار کریں، ان کی ذہن سازی کریں، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو کوئی اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ ہماری نسلیں دین پر باقی رہیں گے۔ غالباً علامہ اقبال نے یہی بات کہی تھی، یوں قتل کے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کے فرعون کو کالج کے نہ سوجھی۔ فرعون نے بیوقوفی کی جو ہزاروں لاکھوں بچوں کو ذبح کر کے دنیا کے اندر ایک ظالم کے نام پر اس نے اپنا نام درج کرا لیا، اگر وہ اسکول اور کالج کھول دیتا اور ان بچوں کی ذہن سازی کرتا تو اس کو قتل کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود جو اس کے منشا اور مرضی کے مطابق وہی کام کرنے لگتے۔ اس لیے لوگوں نے ان باتوں کو سمجھا ہے اور اپنے نظریات کو اور اپنے اگر کہا جائے عزائم و منصوبات کو وہ ہم پر نافذ کرنے کے لیے تعلیم کے ذریعے سے وہ ہمارے اندر گھس رہے ہیں اور اپنی فکروں کو جو ہے عام کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اپنی نئی نسل کو ان الحاد سے، بے دینی سے اور شرک سے بچانے کے لیے ہمیں اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ مساجد کا نظام جو ہمارے پاس ہے، اگر ہر علاقے کے مساجد میں اس طرح کے مستقل پروگرام ہو، یہ نہیں کہ سال میں 1-2 ہو جائیں، بلکہ ذمہ داران بیٹھ کے سوچیں اور اہل علم سے مشورہ کر کے کہ ہمارے علاقے میں کس طرح ہماری بچیوں کی اور ہمارے بچوں کی تربیت کا کس طرح کوئی نظام چلایا جائے۔ اور الحمدللہ اس مسجد کے پروگرام میں یہ بات محسوس کی گئی کہ بچوں سے زیادہ بچیاں
اور مردوں سے زیادہ عورتیں شریک ہوتی تھیں. آج عورتوں اور بچیوں کی بھی ذہن سازی کی ضرورت ہے، جن کو ہم نے بالکل نکارا کر دیا ہے یا ان کو ہم نے دور کر دیا ہے. ہر جگہ ہم انہیں بلاتے ہیں، لیکن جب مسجد میں آنے کی بات ہوتی ہے تو کم از کم کوئی ایسا طریقہ اپنایا جائے جہاں پر عورتوں تک دین کی باتیں اور دین کی بنیادی چیزیں ان تک پہنچائی جائیں، اور ان کے جو سوالات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں، وہ ہم تک پہنچیں اور اس کا وہ حل ہم بتائیں. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور مبارکباد دیتا ہوں میں منتظمین کو اور یہاں کے ذمہ داروں کو، انہوں نے اتنا عمدہ اور اتنا کارگر پروگرام جو ہے پیش کیا. وآخر دعوانا الحمدللہ.